ویلکم بیک ناظرین. آج چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے کہا جناب شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال مسلم لیگ نون کی سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں. شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ لندن کی سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں جی. اب انہوں نے مسلم لیگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مسلم لیگ لندن اور ایک مسلم لیگ پاکستان. آگے پھر مریم صفدر ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، وہ الگ ہیں. انہوں نے کہا جی شوکاز نوٹس جاری کر کے پی ڈی ایم کی ٹارگٹ کلنگ کی. مولانا جب پیپلز پارٹی اور اے این پی کو افہام و تفہیم کی دعوت دے رہے تھے، این اسی وقت سیاسی ٹارگٹ کلرز احسن اقبال واٹس ایپ گروپ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنماؤں کو نکال رہے تھے. پی ڈی ایم کے بعد ان سیاسی ٹارگٹ کلرز کو مسلم لیگ نون کی اندرونی کلنگ کا اگلا ٹارگٹ دیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی بتائیں انہیں ای سی ایل میں خصوصی رعایت دے کر کیوں نکالا گیا تھا، وہ بتائیں لندن کس کا اور کیا خصوصی پیغام لے کر گئے تھے. شاہد خاقان عباسی بتائیں مسلم لیگ نون کے دوسرے اہم رکن زبیر عمر آرمی چیف سے کس ڈیل پر عمل درآمد کرانے گئے تھے، وہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہوئی جس کے جواب میں انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر غیر مشروط حمایت کر دی. بہتر ہے یہ سب کچھ خود بتائیں ورنہ ہم عوام کو بتانے پر مجبور ہوں گے. یہ جناب چودھری منظور صاحب نے پہلی ڈوز دی ہے. چودھری صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ساری معلومات ایک مذاکرات کار نے پاکستان کسان پیپلز پارٹی کو بتائیں اور میرا خیال ہے کچھ ثبوت بھی دیے ہیں. آپ بتائیں. نہیں، یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہم بار بار کرتے رہے ہیں. جی ہاں. چودھری منظور صاحب آج جب چونکہ ان کی رائیں جدا ہو گئی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے اصل اپنا مفادات اور ان کے جو اہداف تھے وہ دیکھ لیے ہیں اور وہ ایک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے پر تھی اور نون جو ہے اپنے ایجنڈے پر. انہوں نے اب آگے وہ ٹی ایل پی میں جا کے اپنا نیوندرا پاجتا ہے جنہوں کہی تھا نا سلامی دیتی ہے کہ جناب آپ کریں. بالکل نہ اس طرح کا خون خرابہ کرانے کی کوشش. جی سر صاحب اگلی بات اسی طرف جاتے ہیں کیونکہ شیخ صاحب تو بائی پاس کر کے نکل گئے. پی ڈی ایم جب بن رہا تھا تو اس وقت بلاول نے کہا کہ اس کی قیادت شہباز شریف صاحب کریں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں بلاول کرے گا، اور پھر دونوں نے نہیں کی اور یہ قیادت دے دی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور ذرا سنائیے گا جی. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تو یہ کہہ کے شہباز شریف صاحب جیل روانہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، یہ بلاول جانے. اور بلاول نے کہا کہ نہیں یہ میرا کام بھی نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کا کام ہے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ہم نے پی ڈی ایم کے فورم پہ آ کے کرنا کیا ہے. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب چلے گئے اور جب باہر آئے تو کیا ہوا ذرا سنائیے گا جی. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. تو جناب یہ حمزہ کی جب بیل ہو گئی تو بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکا. پھر ایک اور بات سنیے، ایک اور بات بھی کی. کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، مسلم لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے، ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. تو صاحب یہ شہباز شریف صاحب کے باہر آنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ کیونکہ قمر زمان قاہرہ نے کہا تھا کہ اب ہم بات کریں گے حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے، مریم سے نہیں کریں گے. ذرا سنائیے جی، ذرا سنانا جی.
حمزہ شہباز صاحب سے بات ہم اس لیے کریں گے, ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے اگر وہ اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی پنجاب کے حوالے سے لیجسلیشن میں, اسمبلی میں تعاون میں, کسی تبدیلی کی صورت میں, تو نیچرلی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی جو حمزہ صاحب ہیں, اور اگر مرکز میں بات کریں گے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. جی چودھری صاحب, مطلب شہباز اور حمزہ جو ہیں مسلم نون میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کے یعنی مطلب بالکل قریب ہیں. یعنی مریم اور نواز شریف کی جو پالیسی ہے وہ نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ کے اندر بہت بڑی تعداد کو, اب ہم نے تو نہیں کہا لیکن اب آنی شروع ہوگی باتیں کہ جب مریم کہہ رہی تھی ہم استعفے دیں اسمبلیوں سے, ان کے 90% لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور وہ بھی بات آ گئی کہ پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم استعفے تو نہیں دینا چاہتے لیکن ہم پریشر رکھنا چاہتے ہیں حکومت پر. اس طرح کے پریشر جو جعلی امپریشن جو ہوتے ہیں اس سے کام نہیں بنتا. اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے نا میاں نواز شریف اور ہم مریم سے, وہ میں ایک اس کا اگر آپ 1-2 منٹ ہیں تو میں اس کا بتائیں اپنی آپ کے ایک حقیقی واقعہ بتا دوں. جی. جب ایک دفعہ میاں صاحب بہت لمبے عرصے کے لیے علاج کے لیے لندن گئے تو پھر انہوں نے ایک دن شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میرے فوج سے بھی تعلقات خراب ہو گئے ہیں, میرے خراب ہو گئے, میری صحت بھی ٹھیک نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب, وہ شہباز صاحب ہی کہتے ہیں ان کو حالانکہ چھوٹے بھائی ہیں, ہاں جی, تو آپ جو ہے کل کاغذ لے کے آ جائیں اور میں جو ہے پارٹی کی صدارت اور وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب آپ کو دیتا ہوں. ان کو کہتے ہیں جی میں شہباز, یہ اب میں ذاتی بات سنا رہا ہوں, یہ کسی تیسرے بندے کی بات نہیں ہے. جی. تو کہتے میں نے کہا میاں صاحب آپ کی قیادت میں ہم نے کام کرنا ہے, میں جو کہیں گے وہی کروں گا لیکن آپ کا وزیر اعظم رہنا ضرور. انہوں نے کہا نہیں دس از مائی آرڈر, تو کل تم 2:30 بجے لے آؤ. انہوں نے کہا وہ 2:30 بجے, یعنی وہ اگلے دن میاں نواز شریف نے بالکل ہی نہ میٹنگ کی اور نہ وہ معاملہ آگے لے کے گئے اور ان کو جھنڈی کرا دی. تو آج تک ان باپ بیٹوں کو وہ یوز کر رہا ہے نواز شریف, اور ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ پارٹی کی پاپولیرٹی جو بھی ہے وہ بھی ہماری ہے, ہمارا ہے, اور مریم کہتی ہے کہ میں قربانیاں دے رہی ہوں, میرے والد کی وجہ سے سارا کچھ ہے, تو اب ہم نے ان سے شیئر نہیں کرنا. دس از ویری سمپل تھنگ. اب یہ کل یہ باہر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, 2 گروپ بنتے ہیں یا کبھی نہ بنے, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بین باتیں کریں گے نواز شریف کے, ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. گروپ کا ملنا چاہیے صاحب, گروپ تو مشکل ہی بنے گا لیکن یہ مل کے کھیلیں گے اور ایک اچھا بن جائے گا, ایک برا بن جائے گا, اور ایک دوسرے کو بلف کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جیلوں ویلوں سے بچے رہیں, مقدمات کو لنگر آن کروا لیں, پروسیکیوشن کو ذرا سلو کروا لیں. تو یہ کرا کے اگلے انتخابات تک پہنچنا چاہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ, کیونکہ جو اگلا الیکشن ہے وہ جب ہوگا اور سچویشن یہی رہتی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں, مریم صفدر صاحبہ بھی نااہل ہیں, تو آٹومیٹکلی اگلے الیکشن کے وقت حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں ہی میدان میں ہوں گے اور کوئی سزا یافتہ نہیں ہوں گے, ڈسکوالیفیکیشن ان کی نہیں ہے. تو یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہی کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نکلیں گے اور الیکشن تک پہنچیں گے کہ الیکشن ہونے تک ان کی کوالیفیکیشن برقرار رہے, یہ اہل رہیں, ان کو کوئی سزا نہ ہو. اس وقت تک تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور مریم اور نواز شریف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل جائیں گے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,